علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ پڑھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالكم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آخری مرتبہ ہم لوگ جو بات سمجھ رہے تھے وہ ایک تقدیر کا موضوع تھا، جو آپ نے سمجھا تھا کہ تقدیر میں کیا مسائل موجود ہیں، اور جب سب باتیں لکھی ہوئی ہیں پہلے سے تو کیا ہمیں عمل چھوڑنا چاہیے، اور پھر کیا اس پر اشکالات تھے، سب آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، اور ان کے جو جوابات تھے وہ جوابات بھی آپ لوگوں نے سنے تھے اور سمجھے تھے۔ آج ہم اپنے تفسیر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آیت ہمیں انشاءاللہ آج سمجھنی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 ہے۔ قبل اس کے کہ ہم آج کے موضوع کو سمجھیں، یہ بات سمجھ لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 216 جو ہم نے آخری ویڈیو میں سمجھی تھی، اس کا عنوان یہ تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں ہم نے آپ پر قتال کو فرض کیا ہے، کتب علیکم القتال، لوگوں آپ پر قتال کو فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، لیکن قتال کرنا آپ کو برا لگتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو برا سمجھو لیکن وہ آپ کے لیے بہتر ہو، اور ایسا بھی ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھو لیکن وہ آپ کے لیے بری ہو، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے اور آپ نہیں جانتے ہو، یعنی اللہ سب کچھ جانتا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ تو ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں بری معلوم ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں، اور بہت سے کام جو ہمیں اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے برے ہوتے ہیں۔ اللہ کو قطعی علم ہے، ہمیں بالکل بے علم نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 ہے، آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرامی، حرام مہینے کے بارے میں، حرام مہینے کے بارے میں کیا سوال پوچھتے ہیں؟ قتال فیہ، کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے، قتال فیہ، کہ ان حرام مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے۔ ابھی اور باتیں بھی سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پہ رک کے ایک بات سوچئے، آیت کی شروعات ہو رہی یسألونک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہ حرام مہینوں میں قتال کرنا کیسا ہے، حرام مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے۔ اب ایک بات سمجھیے، حرام مہینہ مطلب کیا ہے؟ یہ بات پہلے آئی تھی آپ کے سامنے، شاید آپ کو یاد ہو۔ حرام مہینہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں حرام مہینہ کیا ہوتا ہے؟
بتائیے. تین مہینے ہیں شاید جس میں لڑائی وڑائی ہمیں نکلنی ہے. جی. پیڑ ویڑ نہیں کاٹنی ہے کبھی. اور کوئی صاحب حرام مہینے؟ جی. 4 مہینے ایسے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے حرمت والے مہینے ہیں، جس میں گناہ کے کاموں میں بہت زیادہ گناہ ملتا ہے. قتال جنگ سے تو منع کیا ہی گیا اس میں. جی. تو یعنی کہ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے مہینے. ٹھیک ہے. اب حرمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان مہینوں کا ہمیں بہت احترام کرنا ہے، ہمیں ان کی بہت عزت کرنی ہے. کس طور پر؟ کہ ان میں گناہوں کو اور نافرمانی کو، جنگ کو، قتال کو، سارے گناہ کو بالکل چھوڑنا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہو کہ انسان ان 4 مہینوں میں بھی گناہ کرے تو پھر گناہ بھی مزید بڑھ جاتا ہے. حکم کیا ہے؟ یہ 4 مہینے ہیں، آپ ان کا احترام کیجئے اور گناہ نہ کیجئے. اگر انسان ان 4 مہینوں میں گناہ کرے، بقیہ میں بھی کرے اور گناہ ان میں بھی کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور 4 مہینے کون سے ہیں یہ؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. اب سمجھیے بات کو. آیت میں کیا؟ یسألونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے. بظاہر معلوم یہ ہو رہا ہے کہ سوال پوچھنے والوں کو جواب کی امید ہے. آیت سنیے، یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ حرام مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے. سننے سے معلوم کیا ہو رہا ہے؟ مانو پوچھنے والے جواب کی امید رکھتے ہیں کہ جواب دیجئے ہمیں کہ قتال کرنا کیسا ہے، جبکہ اس بارے میں ایک پورا بیک گراؤنڈ موجود ہے. آئیے پہلے وہ بات سمجھتے ہیں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ سن 1 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ، ایک چھوٹا سا قافلہ بھیجا. قریش کے ایک قافلہ تھا، اس کے اوپر وہ قافلہ تجارتی قافلہ تھا. نبی نے بھیجا مسلمانوں کی کچھ جماعت کو، کچھ لوگوں کو، جو تقریباً 8 سے 12 لوگ تھے تقریباً، کہ آپ لوگ جائیے اور جا کے پتہ کیجئے کہ آخر ان کے بارے میں کیا بات چل رہی ہے، یہ لوگ کیا باتیں بول رہے ہیں. جو خبریں ہیں آپ ان کو سنیے اور انہیں محفوظ کر لیجئے اپنے پاس. آپ نے مسلمانوں کو اس لیے روانہ کر دیا. ہوتا کیا ہے، جب مسلمان اس قافلے سے ملتے ہیں تو آپس میں مدبھیڑ ہو جاتی ہے اور جنگ کی سی نوبت آ جاتی ہے، اور اس وجہ سے کافروں میں سے ایک کا قتل ہو جاتا ہے. مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں میں سے ایک کا قتل ہو جاتا ہے، اور مسلمان 2 کافروں کو پکڑ کے اپنے ساتھ غلام بنا کر مدینہ لے آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نبی کی انٹینشن جنگ نہیں تھی. کیوں بھیجا آپ نے؟ تاکہ حالات آپ معلوم کر سکیں. یہ لوگ وہاں پر گئے، ایسے حالات بن گئے کہ ان میں جنگ ہو گئی، اور جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے ان کافروں میں سے ایک کو مار دیا اور 2 کو غلام بنا کر مدینہ لے آئے. اب یہ قتل جس مہینے میں ہوا وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی. وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی. اور ابھی آپ نے سنا کہ رجب حرام مہینوں میں سے ایک حرام مہینہ جس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو جو کفار اور مشرکین تھے وہ کیا بولے؟ ارے مسلمان اتنے برے ہو گئے کہ مسلمانوں نے حرام مہینوں میں جنگ کرنا شروع کر دیے. اس لیے کہ حرام مہینوں میں جنگ کو روکنا یہ مزاج اس زمانے کے کفار کا تھا. جب بھی ان میں جنگ ہوتی تھی اور دوران جنگ حرام مہینے آ جاتے تھے. ایک بات اور واضح کروں، حرام مطلب قابل احترام، حرام مطلب قابل احترام. تو جب بھی حرام مہینے آ جاتے تو وہ اپنی جنگ کو روک لیتے کہ اب حرام مہینے آ گئے، جنگ کو بند کر دیا جائے. اور جیسے ہی حرام مہینے گزر جاتے وہ دوبارہ سے اپنی جنگ کا آغاز کر دیا کرتے تھے. اب سمجھیے، کفار نے مسلمانوں کو بہت برا بھلا بولا. ارے مسلمان اتنے برے ہو گئے کہ مسلمانوں نے رجب کی پہلی تاریخ جو ایک حرام مہینہ ہے اس تاریخ میں ایک کافر کو، ایک انسان کو مار دیا ہے. مسلمان اتنے برے ہو گئے. اب مسلمان پریشان کہ ہمارے ہاتھوں سے ایک قابل احترام مہینے میں ایک خون ہو گیا. مسلمان پریشان. اللہ نے آیت کو اتار دیا
یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ کہ حرام مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے، حرام مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ اب آپ سمجھیے، کیا یہاں پر مشرکین اور کفار حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم پوچھ رہے ہیں یا پھر بطور اعتراض کے یہ بات بول رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آیت میں کیا ہے؟ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں جنگ کرنا اس کا حکم کیا ہے، وہ کیسا ہے۔ کیا یہاں پر پوچھنے والے جواب جاننا چاہ رہے ہیں یا پھر بطور اعتراض کے یہ بات پیش کر رہے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ بطور اعتراض کے وہ یہ بات بول رہے ہیں کہ ذرا بتائیے آپ کہ حرام مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، اور آپ جنگ کر رہے ہیں اور آپ قتال کر رہے ہیں، ذرا بتاؤ یہ کیا طریقہ ہے یہ؟ یعنی وہ ان لوگوں نے بطور اعتراض کے آر اور افسوس دلاتے ہوئے انہوں نے یہ بات بولی کہ مسلمان حرام مہینوں میں جنگ کر رہے ہیں، بڑی غلط بات ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے آیت اتار دی، ایک بات۔ دوسری بات، اب مسلمان کیا ہیں؟ پریشان ہیں، گناہ ہو گیا ہم سے، حرام مہینہ ہے، ہم نے ایک جان کو مار دیا، مسلمان پریشان ہیں۔ اللہ آگے جواب دے رہا ہے مسلمانوں کا، وہ کیسے؟ ابھی سمجھیے آگے۔ قل قتال فیہ کبیر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، آپ ارشاد فرما دیجئے کیا؟ قتال فیہ کبیر، ہاں صحیح بات ہے، قتال فیہ کبیر، حرام مہینے میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے۔ قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، آپ بول دیجئے، قتال فی کبیر، قابل احترام مہینوں میں قتال کرنا، جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ اس سے مسلمان اور پریشان۔ اللہ بھی بول رہا ہے کیا؟ حرام مہینہ تھا، آپ سے جنگ ہو گئی، ہاں یہ جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مسلمان پریشان ہے۔ لیکن آگے تسلی کے الفاظ موجود ہیں، وہ کیا ہیں؟ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، انکار کرنا اس کا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور مسجد حرام کے لوگوں کو اس سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ چیزیں اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ سمجھے آپ بات؟ شروعات کیا ہو رہی ہے؟ لوگ آپ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے حرام مہینے میں جنگ کر لی ہے، تو ذرا بتاؤ کہ حرام مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ جواب کیا رہے؟ ہاں صحیح بات ہے، آپ صحیح بول رہے ہیں کہ حرام مہینے میں جنگ بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے سوچ کیا دی، اگر آپ کے مخالف کوئی صحیح بات بولیں تو آپ مخالفت میں ان کی بات کو غلط نہیں بولیں۔ مشرکین کون ہیں؟ مسلمانوں کی مخالفین ہیں، لیکن وہ یہاں پر صحیح بات بول رہے ہیں۔ صحیح بات کیا؟ جب حرام مہینے ہیں تو ان میں جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جنگ مسلمانوں سے ہو گئی ہے، وہی کہہ رہے ہیں وہ حرام مہینہ ہے اور آپ نے جنگ کر لی، ذرا بتاؤ کہ حرام مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ جواب آ رہا ہے قل قتال فی کبیر، نبی آپ بول دیجئے صحیح بات ہے کہ ان مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مسلمانوں سے گناہ ہوا ہے، ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن تسلی آ رہی کیا؟ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کافروں کا اللہ کے راستے سے روکنا، اور ان کا اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اور ان کا لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا، اور ساتھ میں ان کافروں کا مسلمانوں کو مسجد حرام سے نکالنا، ان کو باہر کر دینا، یہ تمام چیزیں اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے بالمقابل حرام مہینے میں قتال اور جنگ کرنے سے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اللہ نے سوچ کیا دی؟ آپ مسلمانوں پر اعتراض کر رہے ہو، اعتراض کیا؟ مسلمانوں نے حرام مہینے میں جنگ کر لی ہے، آپ لوگ مسلمانوں پر حرام کا الزام لگا رہے ہو، اور جبکہ آپ لوگ تو وہ ہو جو اللہ کے راستے میں جانے سے مسلمانوں کو روکتے ہو، آپ مسلمانوں کو زبان روکتے ہو، ظلم کرتے ہو، مسلمانوں کو مارتے ہو کہ آپ رکو، یہاں سے آپ رکو، اور آپ مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہو، اور آپ کیا کر رہے ہو؟ مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہو، اور ساتھ میں وَكُفْرٌ بِهِ،
اور آپ کا شیوا کیا ہے؟ آپ وہ لوگ ہو جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اور آپ وہ لوگ ہو جو مسجد حرام میں جانے سے مسلمانوں کو روکتے ہو، اور جب مسلمان مسجد حرام چلے جائیں تو آپ مسلمانوں کو وہاں سے نکالتے بھی ہو، اور آپ کیا بول رہے ہو؟ مسلمان یہ گناہ کر رہے ہیں، یعنی آپ کا دامن گناہوں میں گھرا ہوا ہے، آپ کا دامن تار تار ہے اور وہ گندا ہے، اور آپ دوسروں پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ وہ لوگ ہیں جو حرم کے اندر مسجد حرام سے، مبارک شہر سے کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو نکال رہے ہیں، وہاں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، اور اس قابل احترام جگہ اور شہر میں اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ یہ کچھ نہیں ہے آپ کے لیے، اور مسلمانوں سے غلطی سے جنگ ہو گئی تو آپ اس بات کو اتنا بڑا بنا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے جنگ کر لی ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ نے یہاں پر مسلمانوں کی سائیڈ لی ہے کہ آپ پریشان مت ہوئیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سے جنگ ہو گئی، آپ کی انٹینشن جنگ کی نہیں تھی، آپ نے غلطی سے جنگ کر لی ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بہت بڑے مجرم ہیں، کیوں؟ ان پہ 4 الزام ہیں۔ پہلا الزام کیا؟ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ دوسرا کیا؟ کفرم بھی، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ تیسرا، وہ لوگوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں۔ اور چوتھا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، جو مسجد حرام میں پہنچ جائے یہ لوگ انہیں وہاں سے نکال کر دور بھگا دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں سے چھوٹا گناہ ہو گیا تو یہ اس بات کو اتنا بڑا بنا رہے ہیں کہ مسلمان آپ ایسے ہو گئے، آپ ایسے ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور آگے بڑھیے، اللہ نے آگے اس بات کو اور واضح کیا، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ برپا کرنا یہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ فتنہ مطلب بتائیے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش، ٹیسٹ، تو یہاں پہ کون سی آزمائش ہے؟ جو انسان کو اللہ کی راہ سے، نہیں، یہاں پہ بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے بات جس بارے میں چل رہی ہے، جیسے بتایا آیت میں کہ مسجد حرم سے نکال رہے تھے مسلمانوں کو، اس طریقے سے فتنہ، جی بتائیے کیا بول رہے تھے آپ؟ فتنہ ٹیسٹ کی طرح ہے۔ ہمیں نے ایسے بتایا تھا جیسے آپ ایک جگہ کھڑے ہو، آپ کے آس پاس آگ لگی ہے، وہ آپ کے قریب آ رہی ہو، آپ اس سے بچنا ہے، اس طرح کا ٹیسٹ جو آپ کے اوپر حاوی ہے۔ بہت اچھے۔ دیکھیے قرآن مجید میں فتنے کے بہت سارے معنی موجود ہیں، تقریباً 10 سے زیادہ معنی فتنے کے قرآن میں موجود ہیں۔ ایک بنیادی مفہوم کیا ہے فتنے کا قرآن کے اعتبار سے؟ وہ یہ، جو چیز آپ کو دین سے دور کر دے وہ فتنہ ہے۔ جو چیز آپ کو دین سے کیا کر دے؟ دور، وہ کیا ہے؟ فتنہ۔ شاید کبھی آپ نے سنا ہو کہ اولاد فتنہ ہے، سنا ہے؟ کیا مطلب؟ انسان اولاد کے چکر میں اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے، ہر وقت اولاد کی فکر، انہیں آگے بڑھانا، انہیں آگے بڑھانا۔ کیا ہو رہا ہے؟ انسان اس فکر میں حرام بھی کما لیتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں مال آپ کے لیے فتنہ ہے، سنا ہے؟ کیا مطلب؟ بہت مال کے پیچھے بھاگنا اور مال کا ہی ہو جانا یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ فتنہ۔ کیوں؟ یہ آپ کو دین سے دور کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر میننگ کیا ہے؟ والفتنہ شرک اور کفر، یعنی مشرکین شرک کر رہے ہیں اور مشرکین شرک کو بڑھاوا دے رہے ہیں، مشرکین شرک کرنے پر مسلمانوں کو مجبور کر رہے ہیں۔ تو اللہ بول رہے ہیں والفتنۃ اکبر من القتل، مشرکین شرک کو بڑھاوا دے رہے ہیں، مشرکین فتنہ جو کفر کی مانند ہے، جو شرک ہے، مشرکین شرک کو کفر کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور کیا سوچ رہے ہیں؟ مسلمان گناہ کر رہے ہیں، ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا بولا؟ جو آپ شرک برپا کر رہے ہو نا، جو آپ کفر برپا کر رہے ہو، یہ فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں سے غلطی سے قتل ہو گیا، آپ اتنی بڑی بات بنا رہے ہیں، اور آپ جو شرک عام کر رہے ہیں، آپ جو کفر عام کر رہے ہیں، آپ مسلمانوں کو شرک کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، انہیں مار رہے ہیں کہ اپنے اسلام کو چھوڑ دو۔ یہ فتنہ، یہ شرک، یہ کفر اللہ کے نزدیک دوسروں کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ قتل ہو گیا، غلطی تھی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ جو کر رہے ہو وہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ واضح ہے؟
آگے بات ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ کہ یہ لوگ آپ سے برابر قتال اور جنگ کرتے رہیں گے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ یہ کفار مشرکین آپ مسلمانوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے. کب تک؟ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا جب تک کہ یہ آپ کو آپ کے دین سے دور نہ کر دیں اگر ان کے پاس طاقت ہو, اگر ان کو موقع مل جائے تو. پھر سمجھیے بات کو, الفاظ کیا ہیں؟ مشرکین اور کفار آپ سے برابر جنگ کرتے جائیں گے جب تک کہ یہ آپ کو آپ کے دین سے دور نہ کر دے اگر ان کو موقع مل جائے تو. مطلب اگر ان کو موقع مل جائے, ان کو طاقت و قوت مل جائے, ان کی خواہش پوری ہو جائے تو یہ آپ سے لڑیں گے جب تک کہ آپ اپنے دین سے دور نہیں ہو جاؤ. مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ مسلمان نہ رہیں اور دوبارہ سے مشرک بن جائیں. غور سے بات سنیے, یہود اور عیسائی مشرکین ہیں, وہ بھی ان کی چاہت یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یہودی بن جائے, یہ بات یہودی چاہیں. عیسائی کیا بولے؟ مسلمان عیسائی بن جائے. نہیں, وہ کیا چاہتے ہیں کہ بس یہ مسلمان نہ رہیں. کیا چاہتے ہیں؟ مسلمان نہ رہیں. اب کچھ بھی بن جاؤ, آپ مجوسی بنو, یہودی بنو, فلاں بنو, کچھ بھی بنو, لیکن آپ مسلمان نہ رہیں. جانتے کیوں؟ انہیں پتہ ہے اگر یہ لوگ اپنے دین پر جم گئے, اگر مسلمان دین پر ثابت قدم رہے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے اور ہمارا وجود ختم. یہی وجہ ہے, ایک بادشاہ تھا, غالباً ہرقل کے بارے میں آتا ہے, جب اسے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نبی دنیا میں آ چکے ہیں, تو اس نے پہلے ویریفیکیشن کی, کیا یہ بات صحیح ہے کہ نبی آئے ہیں کوئی؟ لوگ بولے ہاں صحیح بات ہے. تو اس نے یہ بات بولی, اگر یہ نبی سچ میں نبی ہے تو پھر میرے پاس جو طاقت و قوت ہے یہ نبی اس کا بھی مالک ہو جائے گا, اور میں جہاں کھڑا ہوں, جس زمین پر میں کھڑا ہوا ہوں, جس ارض پر میں کھڑا ہوا ہوں, یہ نبی اس زمین کا بھی مالک بن جائے گا. یہ الفاظ ہیں اس زمانے کے عیسائی شخص کے جو کہ کافر تھا. ان کا عقیدہ ہے یہ, اگر مسلمان بن گئے, اگر یہ اپنے دین پر جم گئے تو پھر تو سب کچھ ان کا ہوگا. ظاہر سی بات ہے, جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں انہیں سب کچھ ملتا ہے, اور جب اللہ والے شیطان والے بن جائیں ان سے سب کچھ چھن جاتا ہے. اور یہ آج ہماری حالت ہے, ہم لوگ ہر بار روتے ہیں, آج یہ ہو رہا ہے, آج یہ ہو رہا ہے, آج یہ ظلم ہے, آج یہ ظلم. یہ ظلم ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں. آپ بتائیے کون سا ایسا زمانہ ہے جس زمانے میں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوئے ہوں؟ بتائیے کون سا ایسا ٹائم ہے جہاں مسلمان بالکل سیف رہے ہوں, کوئی ظلم نہیں ہے؟ نہیں. آپ دیکھیے فرعون کے حالات کو, وہ ظلم کچھ ظلم تھا کہ ظالم بادشاہ حکم دے رہے کہ اب سے جو بچہ بھی میری حکومت میں پیدا ہوگا بنی اسرائیلیوں میں سے, اس بچے کو لو اور اس کو مار دو. یہ ظلم بڑا خطرناک ظلم ہے. جو بچے ابھی پیدا ہوئے ہوں, نو مولود بچوں کو مار دیا جائے, یہ تاریخ کا ایک بہت ہی یونیک ظلم رہا ہے. اور یہ مسلمانوں پر ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی ہوئے, اس کے بعد بھی, اور ہر زمانے میں ظلم ہوتے رہے. لیکن جو اللہ والے, ان کی سوچ کیا تھی؟ اگر ہم اللہ سے اور جڑے تو اللہ کی ہیلپ آئے گی, دور ہوئے تو ہمارا حال یہی رہے گا. اور آپ سوچئے مسلمان آج چاہیں بہت رو رہے ہوں کہ یہ ظلم وہ ظلم, لیکن آج بھی مسلمانوں کی حالت کچھ ویسی ہی ہے, بلکہ اور بدتر ہے. اتنے مظالم کے باوجود اتنے برے حال چل رہے ہیں, حالات کا یہ پیغام ہے, لیکن تب بھی کیا ہے, مسلمان وہی ان کی جو پرانی چال ہے اس پر گامزن ہے. اور پھر کیا ہے, شکوہ ہے, مسلمان ہیں ہم, اللہ کو ماننے والے ہیں, صاحب ایمان ہیں, اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ معاف کیجئے, اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے, اللہ جھوٹا نہیں ہے, اور اللہ جھوٹ بولتا بھی نہیں ہے. ہمارے اندر قصور ہے, قصوروار ہم ہیں. ہم اپنے آپ پہ کام کریں, انشاءاللہ اپنی اصلاح کریں, حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں.
سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یعنی کہ آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ لوگ آپ سے برابر جنگ کرتے جائیں گے جب تک کہ یہ لوگ آپ کو آپ کے دین سے دور نہ کر دیں اگر ان کے پاس طاقت ہو۔ بعد نے مفہوم یہ پیش کیا ہے بعض علماء نے کہ چونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے تو طاقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ آپ کو آپ کے دین سے دور نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ کافر اور مشرکین سارے مسلمانوں کو اپنے دین سے دور کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں کچھ دور ہو سکتے ہیں، کچھ مسلمان ہوں گے جو مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ سے اپنے دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جائیں گے، ایسا ہوگا، لیکن مشرکین سارے مسلمانوں کو کیا کر دیں؟ اپنے دین سے دور کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آگے ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، کہ سن لیں کہ آپ میں سے جو انسان بھی اپنے دین سے دور ہوگا، ومن جو کوئی بھی آپ میں سے اپنے دین سے دور ہوگا اور اپنے دین کو چھوڑ دے گا، فَيَمُتْ، اور وہ مرے، وَهُوَ کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہو۔ جو انسان اپنے دین کو چھوڑ دے، دوبارہ سے مرتد ہو جائے اور اس کی موت آئے کفر کی حالت میں، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت دونوں میں بالکل بیکار اور برباد ہیں۔ مطلب کیا؟ ان لوگوں نے حالت اسلام میں جو اچھے اعمال کیے تھے ان کا فائدہ ان کو نہ اس دنیا میں ملے گا اور نہ وہاں ملے گا۔ تو کیا ہو رہے ہیں؟ سارے اعمال برباد ہو رہے ہیں۔ نماز ہی کی تھی، قیام اللیل کیا تھا، فلاں کام خرچ کیے تھے، فلاں فلاں، سب بیکار ہے، نہ بدلہ دنیا میں ہے نہ بدلہ وہاں پر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان مسلمان ہو کر دوبارہ سے کافر ہو گیا ہے۔ یہاں پہ آپ سے ایک بات اور واضح کر دوں، بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ دین قبول کروانے میں کیا نہیں ہے؟ بولیے، نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی انسان کسی کو فورس کرے مسلمان بنو، ایسا نہیں ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ بھائی کوئی انسان کسی کو پکڑ لے تلوار، مسلمان بنو مسلمان، مار دوں گا، جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی پہ جبر کریں اور اس سے زبردستی اسلام قبول کروائیں، یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اس انسان کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو اسلام میں یہ باتیں، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، اسلام میں خوبی یہ ہے، اسلام میں یہ اچھی بات ہے۔ اب وہ انسان ساری باتوں کو سمجھ لے، غور سے بات سنیے، اسلام میں جبر جائز نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ کوئی انسان اسلام قبول نہیں کر رہا تھا، کوئی بات نہیں، آپ نے اس کو سمجھایا کہ اسلام کی خوبی یہ ہے، یہ خوبی وہاں پر نہیں ہے، یہ خوبی وہاں پر نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، آپ نے سارے محاسن خوبیاں گنوا دیں۔ اب وہ انسان راضی ہو جائے اور کیا بولے؟ ہاں اب میں اسلام کو دل سے قبول کر رہا ہوں، دل سے قبول کر رہا ہوں، اور وہ انسان خوشی سے مسلمان بن جائے۔ لیکن کیا ہو، کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے اسلام کو چھوڑ دے اور دوبارہ سے کافر بن جائے۔ غور سے بات سنیے، اگر اسلامی حکومت ہو، اگر اسلامی حکومت ہو تو حاکم وقت ایسے انسان کو بلائے گا کہ آپ میرے پاس آئیے، اور اس سے سوال ہوگا کہ بھائی آپ نے اسلام کیوں چھوڑا؟ کیونکہ ایسا ممکن ہے اس کے پاس کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی سوال ہو اور وہ ڈاؤٹ میں ہو، تو کیا ہوگا؟ اسے بلائیں گے، آپ آئیے۔ جب وہ آ جائے اس سے بات چیت ہوگی اور اس کے ڈاؤٹس کو دور کیا جائے گا۔ آپ نے سب کچھ سمجھا لیا، ساری باتیں واضح ہیں۔ اگر وہ دوبارہ مسلمان بن جائے بہت اچھی بات ہے، اعمال برباد نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ ضد کرے نہیں اب کچھ بھی ہو، اب میں دوبارہ سے مسلمان نہیں بنوں گا، آپ نے اس سے بات چیت کر لی ہے، ڈاؤٹس دور کر دیے، سمجھا دیا کہ دیکھو یہ بات ایسے نہیں، یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے، آپ نے سمجھا دیا، کنونس کر لیا، بٹ وہ انسان نہیں مان رہا ہے، ضد پر ہے وہ، تو حکم یہ ہے اگر وہاں پر اسلامی حکومت ہو تو ایسے انسان کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، اس کی موت کر دی جائے، اسے مار دیا جائے۔ کیوں بتائیے؟ جو انسان ایک بار مسلمان بنے، کوئی جبر تھا؟ نہیں تھا، آپ خوشی سے مسلمان بنے ہیں،
آپ دوبارہ سے کافر بن گئے اور آپ کو سمجھا بھی دیا کہ بھائی یہ مسئلہ ایسا ہے، حق یہ باطل یہ، تب بھی انسان بات نہیں مان رہے اور اسلامی حکومت ہے تو حکم کیا ہے؟ اسے مار دیجئے، اسے قتل کر دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے دیگر مسلمانوں پر برا اثر پڑے گا۔ لوگ کیا مانیں گے؟ مانو کہ کفر میں دوبارہ جانا بہت آسان سی بات ہے، آج مسلمان پھر کافر، پھر مسلمان پھر کافر۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے یہ پلاننگ کی تھی۔ یہودی کون تھے؟ اسلام کے دشمن۔ انہوں نے پلاننگ کی تھی۔ وہ کیا بولے؟ لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم بہت ہی عالم، ہم بہت جانکار لوگ ہیں، یہ سوچتے یہودیوں کی۔ کیا عوام کیا مانتی ہے؟ ہمارے پاس بہت علم ہے۔ اللہ ایک کام کرتے ہیں، کام کیا؟ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ آپ صبح صبح مسلمان بن جاؤ۔ یہودی کر رہے ہیں پلاننگ آپس میں، کیا صبح صبح آپ مسلمان بن جائیے اور جب شام ہو دوبارہ سے کافر بن جائیے۔ صبح ہو تو مسلمان بنیے اور شام میں دوبارہ سے کافر بنیے۔ اس سے ہوگا کیا کہ لوگ کیا سوچیں گے؟ ارے یہودی یہ تو بہت جانکار لوگ ہیں، یہ بہت جانکار لوگ ہیں، اگر یہ مسلمان بن کر دوبارہ کافر بن گئے تو پھر اسلام میں کوئی خرابی ہوگی، کوئی برائی ہوگی، اس لیے دوبارہ سے کافر بن گئے۔ ان کی سوچ کیا تھی؟ وہ یہ کام کروائیں، مسلمان بنے اور پھر کافر، تاکہ اور لوگ بھی یہ کام کریں۔ واضح رہے کہ اسلام قبول کرنے میں بالکل بھی جبر نہیں ہے، بٹ کوئی انسان بخوشی اسلام قبول کرے اور اب اسلام چھوڑ دے بنا کسی ڈاؤٹ اور ریزن کے، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہے؟ قتل ہے۔ اور یہ جبر نہیں ہے۔ آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ بھائی جب آپ کو مسلمان بننا نہیں تھا، آپ اسلام میں آئے ہی کیوں؟ آپ کیوں آئے؟ اب آپ آ گئے، پھر کوئی آپشن نہیں جانے کا۔ اب آپ آ گئے، آپ کو مسلمان رہنا پڑے گا، یہ آخری آپشن ہے۔ اب وہ نہیں مان رہے، سمجھا لیا آپ نے اور اسلامی حکومت ہے، پھر کیا ہوگا؟ سزائے موت کا اعلان کیا جائے گا، کیونکہ اس سے اوروں پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو حکم کیا ہے کہ جو انسان بھی اپنے دین کو چھوڑ دے اور دوبارہ سے کفر میں داخل ہو جائے اور مرے حالت کفر میں، تو کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے اعمال برباد ہیں، اسے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ کیا ہیں؟ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ وہاں پر ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والے ہیں۔ واضح ہے؟ کوئی ایک دو بات پیش کر دیجئے، پھر میں اگلی آیت مکمل کر دوں جو کہ اس سے متعلق ہی ہے۔ جو انسان ایک بار مسلمان ہو کر اپنی خوشی سے اسلام کو چھوڑ دے اور دوبارہ سے کافر بن جائے بنا کسی جائز اور ویلڈ ریزن کے۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ اسلام حکومت ہو اور اگر وہ دوبارہ سے کافر ہو جائے، قتل کر دیا جائے، تو یہ ان جو ہے صرف ان مشرکین یا ان کے لیے جو پہلے کافر تھے اور پھر مسلمان ہوئے، یا پھر جو پیدا ہی مسلمان ہوئے تھے لیکن پھر کافر ہو گئے؟ سب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے، بالکل۔ اور جو لوگ مطلب پیدائشی مسلمان ہیں تو ان سے تو اور بات کی جائے، آپ کے فلاں مسلمان تھے، فلاں مسلمان تھے، آپ کے ڈاؤٹس کیا ہیں، کیا مسئلہ ہے، ان سے بات کی جائے، جو کمیاں ان پہ کام بھی کیا جائے، سب کچھ کام کر لیں اور انسان تب بھی بات نہیں مان رہے تو پھر یہ حکم دیا جائے گا۔ زیادہ کی بات خیر ایک بولنا ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیے اصل میں نا سبھی بچے رسمی طور پر مسلمان ہیں، اصل اسلام مضبوط ہوتا ہے جوانی کی عمر میں، جب انسان سمجھتا ہے اچھا یہ بات ایسے ہے، اللہ کا حکم ایسے ہے، کیا یہ بات ایسی ہے؟ کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو صرف ایسی مسلمان ہیں اور آپ ان سے بول دیجئے وہ کفریہ بات بھی بول دیں گے، وہ رسمی مسلمان ہیں۔ تو ضرورت کیا ہے کہ اس رسم کو ختم کر کے ایمان و اسلام کو دل میں بسایا جائے کہ اسلام میں یہ ہوتا ہے، اللہ یہ ہے، جہنم یہ ہے، قبر یہ، فلاں یہ، فلاں یہ۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگلی آیت اس کے بارے میں یہ واضح کر دوں، 218 ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو لوگ بولیے ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یرجونا، جو امید کرتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ اور رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اصل میں ابھی سنا آپ نے مسلمان کیا تھے؟ پریشان تھے، تسلی مل گئی،
تب بھی پریشان تھے مسلمان، اور نبی کے پاس آیا اور کیا بولے؟ نبی گناہ ہو گیا ہم سے. سنا بھی آپ نے، اس میں حکم کیا تھا کہ حرام مہینے میں قتال بڑا گناہ ہے. یہ بات تھی. مسلمان پریشان ہیں اب بھی کہ نبی کچھ ایسا کام بتائیے کہ ہم اپنی غلطی پہ اس کی اصلاح کر لیں اور کہیں اور جائیں اور جا کر یہ کام کر لیں، قتال کر لیں، تاکہ ہماری غلطی درست ہو جائے. اللہ نے آیت اتار دی، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور جو کیا کرتے ہیں؟ ہجرت کرتے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. یعنی کہ یہ خوبیاں آپ میں ہے نا، آپ صاحب ایمان بھی ہیں، آپ صاحب ہجرہ بھی ہیں، اور آپ صاحب جہاد بھی ہیں، آپ صاحب قتال بھی ہیں. یا آپ تین خوبیاں آپ کے اندر ہیں. اور چوتھی کیا؟ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سارے کام کرنے کے بعد اللہ سے اس کے رحمت کی امید کرتے ہیں. بات میں یہ بات واضح کہ یہاں پر رحمت سے مراد کیا ہے؟ جنت. ان کا مقصد کیا ہے؟ ایمان سے جنت پانا، ہجرت سے جنت پانا، قتال سے کیا پانا؟ جنت پانا. تو کیا ہے ان کے یہاں پر؟ امید ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ہمیں جنت دے گا. اور آگے بات کیا ہے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور رحیم، رحم کرنے والا ہے. مطلب آپ سے گناہ ہو گیا تھا، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور اللہ آپ پر رحم بھی کرنے والا ہے. تو یہ آیت بھی ان مسلمانوں کے بارے میں جن سے یہ گناہ ہو گیا تھا اور ان سے قتال ہو گئی تھی حرام مہینے کے اندر. ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کا محق و سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.